اس کے ہاتھوں کی منمانیوں سے رفعت کا سانس لینے محال ہونے لگا۔ آنکھیں بند ہوئیں، جسم کا رواں رواں جیسے آگ میں دہکنے لگا۔ وہ اس کی طلبگار ہو گئی۔ ہونٹوں سے دھیمی سسکیاں نکلنے لگیں۔ ریحان نے اسے اس کے بیڈ پر گرایا، پھر کمر کو جکڑ کر گداز ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی بہکتی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کا موم سے ڈھیلا جسم اس کی گرفت میں مچل رہا تھا۔ اسے قدرت نے فرصت سے تخلیق کیا تھا۔ سینے پہ جوانی کے آثار بڑے موزوں تھے اور کمر کی لچک کی قسم کھائی جا سکتی تھی۔ رسیلے ہونٹوں سے جیسے شہد ٹپکتا تھا۔ ریحان کے ہاتھ فرصت سے اس کے بدن کو دریافت کر رہے تھے، جیسے کوئی خوبصورت وادی ہو جہاں سیاح نکل آیا ہو اور ہر منزل کو دل میں اتار کر امر کر رہا ہو۔ وہ اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو جکڑے ہوئے تھا۔ رفعت کی دھیمی کرا انہیں اس کے جسم میں دوڑتے خون کی گردش بڑھا رہی تھی۔ وہ اس کے قمیص کو اوپر کرنے لگا۔ اس لمحے دوسرے کمرے میں امی کھنکاری۔ رفعت کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ریحان نہیں، وہ مچل گئی۔ اس کے ہاتھ جہاں الجھے تھے وہاں سے ہٹانے چاہے، مگر وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ رفعت کے قمیص تلے سرکا دیا۔ رفعت کی جان پر بن آئی۔ دروازہ کھلا تھا اور دوسرے کمرے میں اس کی ساس شاید جاگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ قمیص تلے رفعت کے مرمری آنچ دیتے بدن پر رینگ رہا تھا۔ وہاں ایک نئی دنیا آباد تھی جس سے وہ شناسا ہو رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی لباس میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے لباس تلے رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کے حسن کی مورت نشیب و فراز میں الجھ رہے تھے۔ ہونٹ اس کے دہکتے لبوں سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ رفعت، رفعت بیٹا، امی کی آواز آئی تھی، کسی کی کال آ رہی ہے۔ وہ بولی۔ رفعت تڑپ کر ریحان سے جدا ہوئی تھی۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آیا، پھر بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی اور قمیص ٹھیک کرنے لگی۔ سانسیں سینے میں نہیں سما رہی تھیں۔ پھر اسے دیکھا جو اسی کی بیڈ پر کہنی ٹکائے لیٹا سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم جاؤ پلیز، امی بلا رہی ہیں مجھے۔ وہ بمشکل بولی۔ ابھی تک سنبھل نہ پائی تھی۔ ریحان اسے تشنہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا پھر اسے گرا کے گتھم گتا ہو جائے۔ بدن جیسے سلگ رہا تھا۔ وہ لباس ٹھیک کر کے چند گہری سانسیں لے کر باہر نکلی تو ریحان بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس کی گدرائے بدن کی خوشبو اب تک اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اب چند لمحے پہلے کسی کیفیت میں تھا۔ رفعت نے کال اٹینڈ کر کے فون امی کو تھما دیا تھا۔ سلیمان کی کال تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ نیدا کے سسرال والے اگلے مہینے شادی کے لیے ہاتھ مانگ رہے تھے۔ سلیمان بہن کی شادی کے لیے واپس پاکستان آ رہا تھا۔ رفعت نے کمرے کے باہر سے دونوں کی باتیں سن لی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں گھر گئی۔ سلیمان واپس آ رہا تھا۔ سپہر ہونے لگی تھی۔ ایک روشن دن ختم ہونے کو تھا۔ درختوں اور عمارتوں کے سائے طویل ہونے لگے تھے۔ رفعت ابھی واش روم سے نہا کے نکلی تھی۔ گرے کلر کی کامدار قمیض اور وائٹ شلوار میں اس کا اجلا سرخ و سفید سراپا دمک رہا تھا۔ نم زلفیں ناول میں لپٹی ہوئی جیسے چہرے پہ ہلکی سی نمی جاگ رہی تھی۔ اس نے چہرہ خشک کیا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑے سٹول پر آ بیٹھی اور میک اپ کرنے لگی۔ دل آج الگ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج سلیمان نے آنا تھا۔ شام 6 بجے کی فلائٹ تھی اور وہ سب اسے ریسیو کرنے جا رہے تھے۔ آخر کئی سال بعد وہ گھر کے رستوں پر قدم رکھ رہا تھا۔ شکایتوں اور خنگیوں کا ایک انبار تھا جو رفعت کے دل کے آنگن میں جمع تھا۔ وہ اس کی بے اعتنائیوں سے شاکی رہی تو تھی، مگر اب شاید حالات بدلنے والے تھے۔ اس کی دل میں امید کے کو نپل پھوٹی تھی۔ شاید اس کا رویہ جو وہ خون پر روا رکھتا تھا بدل جاتا۔ وہ خاصی حد تک تیار ہو گئی تھی۔ گہرا میک اپ وہ کرتی نہیں تھی۔ خوبصورت چہرہ میک اپ سے پاک رہ کر بھی پرکشش لگتا تھا۔ چہرے پہ ہلکا سا فاؤنڈیشن لگا کر، گالوں پر ہلکی سی سرخی بکھیرے، آنکھوں میں کاجل لگا کر، نرم ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگانے لگی۔ لپسٹک لگا کے دونوں ہونٹوں کو ہلکا سا جوڑا، پھر مطمئن سی ہوئی۔ ہونٹ گلاب کے ادکلی سے شاداب لگ رہے تھے۔ آنکھوں میں امیدوں کے دیپ ٹمٹما رہے تھے۔
ٹاول کھول کر بالوں کو کنگھی کرنے اور کیچڑ میں قید کرنے لگی۔ رفت بیٹا آ جاؤ، دیر ہو جائے گی، امی نے ڈرائنگ روم سے آواز دی تھی۔ آ رہی ہوں، بس 2 منٹ۔ پھر جلدی سے اٹھی، شفاف آئینے میں ہلکورے لیتے اپنے عکس کو دیکھا۔ تیکھا نان، نیکش، شہابی رنگت ریشمی بال جو بولوں کو چھو رہے تھے، اور موزوں جسمانی خدوخال۔ اس حلیے میں وہ کسی کے بھی دل کی دنیا زیر و زبر کر سکتی تھی۔ ایک سفید دوپٹہ اسکارف کی شکل میں چہرے سے لپیٹ کر وہ باہر آ گئی۔ ندا اور امی تیار بیٹھی تھیں۔ چلو بیٹا، چلتے ہیں، دیر ہو جائے گی۔ امی نے اس کی تیاری کو غور سے دیکھا تھا، مگر فقط اتنا ہی بولی، ابھی 6 بجنے میں قریب 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ ساتھ چلتی ہوئی باہر آئی۔ دروازے سے نکلتے ہی رفت نے جس پہلے انسان کو دیکھا وہ ریحان تھا۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کے باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ گہری آنکھوں میں ستائش ابھری۔ رفت نے اسے دوسری نظر دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ ندا اور امی ساتھ ہی تھیں۔ وہ آگے بڑھ گئی، لیکن ریحان کی نگاہیں اسے اپنے پشت پر محسوس ہوئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ رفت ذرا سی بے چین ہوئی۔ چند دنوں میں وہ دونوں جسمانی طور پر خاصے قریب آ گئے تھے۔ شاید ضرورتوں کی آندھی نے انہیں بے مصرف کیا تو ایک دوسرے کی پناہ میں آئے تھے۔ ایک ساتھ لپٹ کر بہکتے رہے تھے، مگر ایک حد سے نہیں گزرے تھے۔ ریحان لب بھینچتے اسے گلی میں جاتے دیکھتا رہا جہاں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ وہ جہاں اس میں بیٹھ گئی تھی۔ ریحان نے سر جھٹکا۔ رفت نے دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے دل پر ہلکی سی چوٹ لگی۔ رفت اپنے کمرے میں آیتن سٹینڈ کے پاس کھڑی سلیمان کے چند جوڑے استری کر رہی تھی۔ وہ آ گیا تھا اور اب نیچے ڈرائنگ روم میں سب کے ساتھ بیٹھا خوش گپیاں کر رہا تھا۔ کچھ مہمان بھی آئے تھے۔ وہ دل جمی سے کپڑے پریس کر کے وارڈروب میں لگے ہینگر میں لگانے لگی کہ دروازہ کھلا۔ وہ اندر آیا۔ رفت جلدی سے اس کی طرف مڑی۔ ہونٹوں پہ ہلکی شرمگی مسکراہٹ ابھری۔ جب سے وہ آیا تھا وہ ٹھیک سے ملی بھی نہیں تھی۔ ایئرپورٹ پر بھی بس سلام دعا ہی کیا تھا۔ اتنے سال بعد آیا تھا، گلے ملنا تو اس کا حق تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر سلیمان ایک نظر اس پر ڈال کے ہونٹ بھینچے ٹیبل پر پڑے اپنے ہینڈ بیگ کی طرف بڑھا۔ رفت کی رنگت پھیکی سی پڑی تھی۔ سلیمان، آپ ڈنر سے پہلے نہائیں گے کیا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، مگر وہ متوجہ نہیں تھا۔ بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، پھر ایک پیکٹ نکال کر سیدھا ہوا۔ پتہ نہیں کیا تھا وہ، شاید کسی کے لیے گفٹ لایا تھا۔ پیکٹ نکال کر وہ اس کی طرف مڑا جو کمرے کے وسط میں کھڑی انگلیاں مروڑتی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہا لوں گا، اگر نہانا ہوا تم یہ کپڑے باتھ روم میں رکھ دو۔ وہ بولا تو لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ رفت کو سبکی سی محسوس ہوئی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مضبوط جسم کا مالک تھا، مگر اب پہلے سے قدرے بھاری ہو گیا تھا۔ رنگت کسی قدر زیادہ گندمی ہو گئی تھی اور بال سامنے سے اڑ چکے تھے۔ پیشانی پہ شکنیں جیسے مستقل ڈیرا جمائے ہوئے تھی۔ بھاری مونچھوں کی اوپر پھیلی ہوئی ناک سے وہ سخت گیر سا مرد نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کی نگاہیں ان کپڑوں پر پڑیں جو رفت استری کر رہی تھی، اور ماتھے پر پڑے بالوں میں چند بالوں کا اضافہ ہوا۔ کس نے کہا تمہیں یہ کپڑے استری کرنے کو؟ سرد سے لہجے میں بولا۔ رفت جو پہلے ہی نروس کھڑی تھی بکلا گئی۔ میں نے سوچا آپ تھکے ہوں گے اور آ کے نہا دھو کے کپڑے بدلیں گے، اس لیے میں نے یہ کپڑے استری کر دیے۔ وہ ہکلائی، کپڑے تو میں بدل لوں گا لیکن یہ نہیں، میرے بیگ میں چند جوڑے پڑے ہیں، وہ استری کر لو، وہ نحوست سے بولا۔ رفت بے اختیار سر اصابت میں ہلا گئی۔ وہ باہر چلا گیا تو رفت خود کو سنبھالتی اس کے بیگ کی طرف آئی اور اس کے چند جوڑے نکال کر مشینی انداز میں استری کرنے لگی۔ چہرے پر تھکن سی اتر آئی تھی۔ یہ تھکن جسمانی نہیں ذہنی تھی، جو اس کے رویے کے سبب رگوں پہ اتری تھی۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ آسمان پر بادلوں کی ٹکڑیاں تیر رہی تھیں، جنہوں نے موتیوں کی مانند چمکتے ستاروں کو اپنی اوٹ میں چھپا رکھا تھا۔ ریحان اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا، ہتھیلیاں منڈیر پر ٹکائے کھڑا تھا۔ نگاہیں ساتھ والے گھر پر جمی ہوئی تھی۔ آج رفت کا شوہر آیا تھا۔ امی سے کئی بار ان کے گھر جا کر مل آنے کا بول چکی تھی، مگر وہ ہچکچا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انجانے میں اس کی نگاہ بہک کر
رفت کی طرف جائے۔ اگر اس کا شوہر اس بات کو بھانپ لیتا تو اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ وہ کافی دیر یوں ہی کھڑا یاسیب بھری نظروں سے اس طرف دیکھتا رہا، پھر نیچے اتر آیا اور دروازہ کھول کر اس گھر کی طرف آیا۔ دل بھی عجیب پرندہ ہے، اس کی طرف جانے کے لیے پڑپڑا بھی رہا تھا، مگر اندر ہی کہیں چوری پکڑی جانے کا خوف بھی سرسرا رہا تھا۔ وہ اندر آیا، کافی گہما گہمی تھی۔ کافی سارے لوگ ڈرائنگ روم میں جمع تھے، جو پڑوسی اور رشتہ دار ہی تھے اور ملنے آئے تھے۔ وہ بھی سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ نگاہ سلیمان پر جمی ہوئی تھی۔ سلونی شکل و صورت کا عام فدوخال والا آدمی تھا، البتہ جسامت گینڈے کی طرح مضبوط تھی۔ چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں نمایاں تھیں اور کلائیوں پہ بالوں کے بہتات تھے۔ ریحان اسے خالی خلی نظروں سے تکتا رہا۔ اسے رفت کے ساتھ اس کا رشتہ بے جوڑ لگا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کی نازک اندام لڑکی تھی، جل اتنی ملائم کہ چھو لو تو نشان پڑ جائیں۔ یہ انسان اس سے میل نہیں کھاتا تھا۔ ریحان نے سر جھٹکا۔ اس لمحے رفت تشتری میں کوئی چیز لے اندر آئی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی لانگ شرٹ اور وائٹ شلوار پہنی تھی۔ دیتا سلکے سے چہرے کو گھیرے ہوئے میں لیے ہوئے تھا۔ ریحان کی نگاہیں اس کے وجود سے دیوانہ وار لپٹ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں وارفتگی اتر آئی تھی۔ رفت نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہلکی سی ٹھٹکی، پھر تشتری ٹیبل پر رکھ کر سلیمان سے کچھ پوچھنے لگی۔ ریحان کے پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی، ہونٹ سختی سے ہونٹوں پر جم گئے۔ یہاں بیٹھنا دشوار محسوس ہونے لگا۔ وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھنا نہ رہ سکا، وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ آج وہ اس کی باہوں میں سونے والی تھی۔ وہ اس کا شوہر ہے، مجھے یہ سب محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے خود کو کوسا، پھر گیٹ سے باہر نکل آیا۔ عجیب بے چینی سی طاری ہونے لگی تھی، معلوم نہیں کیوں۔ اس کا دل کیا دیواروں پر مکے برسائے، انہیں توڑ دے، یہ اپنے تڑوا لے۔ رات اندھیرے کی بارش میں بھیگنے لگی تھی۔ در و دیوار آپس میں دھیمے سروں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کمرے میں نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رفت اپنے بیڈ پر دراز شب خوابی کا ایک باریک لباس پہنے ہوئے تھی۔ آتی جاتی ہر سانس کے ساتھ اس کا موزوں سینہ ڈوب ابھر رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں میٹھی میٹھی لہریں دوڑ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ سلیمان ابھی آنے والا تھا۔ یخلق دروازہ کھلا۔ رفت نے دھڑکتے دل سے دیکھا، سلیمان اندر آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اندر آ کر ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈالتا واش روم میں گھس گیا۔ باہر نکلا تو صرف ایک ٹراؤزر اور بنا آستینوں کے بنیان پہنے ہوئے تھا۔ بنیان کی غیر موجود آستینوں سے اس کے توانا بازو نظر آ رہے تھے، جن پر گھنے بال تھے۔ تون بھی ہلکی سی ابھری ہوئی تھی۔ وہ سیدھا بیڈ کی طرف آیا اور برابر میں لیٹ گیا۔ رفت نے جیسے سانس تک روک لی۔ وہ اس کی پیش قدمی کی منتظر تھی۔ سانس کی لے چڑھ آئی تھی اور رگ رگ میں خمار توڑ رہا تھا۔ شوہر بڑے طویل عرصے کے بعد آیا تھا۔ وہ خود سپردگی پر آمادہ تھی، متاع جان اس پر لٹانے کے لیے تیار، مگر اس طرف کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ یوں ہی ساکت لیٹا ہوا تھا۔ رفت ذرا سی کسمسائی تو بیڈ ہلکا سا چرچرایا تھا، جیسے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہو، مگر وہ بے حس و حرکت رہا۔ نہ جانے کیوں رفت کو لگا وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ دن بھر دونوں کے بیچ دو جملوں کا ہی تبادلہ ہوا تھا، ورنہ وہ اپنے سلوک سے اس کی وجود کی نفی کرتا رہا تھا اور اب بھی کر رہا تھا۔ سلیمان کروٹ دوسری طرف بدل گیا۔ رفت نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ منہ دوسری طرف کیے لاتعلق سا لیٹا تھا۔ چند لمحے بعد اس کے سانس لینے کی ہلکی سی کرکراہٹ کمرے میں گونجنے لگی۔ رفت کے ہونٹ بھیج گئے۔ وہ بے حس سی ہوئی، ہر احساس کی جیسے موت ہو گئی تھی۔ آنکھیں چھت میں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھی اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ دوپہر ہونے لگی تھی۔ رفت کچن میں سلاد بنانے میں مصروف تھی، ساتھ ہی پلاؤ کو دم پر رکھا ہوا تھا۔ آج اس نے بلو کلر کا سادہ سا شلوار کرتا سوٹ پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ کندھوں پر تھا اور بال چھلفا میں قید ہوئے گندھے ہوئے کمر پر جھول رہے تھے۔
اس حلیے میں اس کا حسن کسی کو بھی مسحور کر سکتا تھا۔ سلیمان کو آئے ہوئے آج ہفتہ ہونے کو تھا۔ اس کا رویہ پہلے دن کی سی سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ ضرورت کے وقت اپنے مخصوص سرد سے تہکمانہ لہجے میں بات کر لیتا تھا، ورنہ وہ ساتھ رہ کے بھی لا تعلق تھے۔ بستر پہ فاصلے ہنوز قائم تھے۔ رفعت نے لاشعوری طور پر کوشش کی تھی ان فاصلوں کو بانٹنے کی، مگر اس کا لیا دیا انداز دیکھ کر اپنے کھول میں سمٹ آئی تھی۔ کئی راتیں مسلسل وہ اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہی تھی۔ کئی بار اس کی طرف کروٹ لی، چوڑیاں کھنکائی، بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک تن نظر اس پر ڈال کر سونے کی تلقین کر دیتا۔ شاید وہ اس کی کیفیت سے ناواقف تھا، بس انجان تھا، یا پھر یہ اذیت دینے کا ایک انداز تھا۔ رفعت کو اس کی آنکھیں تمسخیر اڑاتی محسوس ہوتی تھیں۔ انداز گفتگو بڑی حد تک طنزیہ ہوتا تھا۔ وہ کچھ پوچھ بھی لیتی تو جواب طنز بھرے انداز میں ملتا کہ وہ چپ ہو کر رہ جاتی۔ شاید باہر رہ کر وہ بڑی حد تک سنکی ہو گیا تھا۔ اتنے عرصے بعد وہ واپس آیا تھا۔ سب کے لیے سامان میں کچھ تحائف تھے، جبکہ رفعت کے لیے فقط پرفیوم کی 2 بوتلیں نکلی تھی، جن میں سے آدھی استعمال شدہ تھیں۔ رفعت کو لگا شاید یہ بھی کسی اور کے لیے لی ہوں گی، مگر مجبوری میں سے تھما دی گئی ہیں۔ اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا، مگر اس نے اف تک نہ کیا، خاموشی سے سہ گئی۔ وہ بالوں کی چند لٹوں کو کان کے پیچھے رستی کچن سے باہر نکل کر ڈرائنگ روم میں لگے وال کلاک میں ٹائم دیکھنے آئی، پھر واپس جا کر چاولوں کو دیکھنے لگی۔ 2 بجنے لگے تھے، وہ آتا ہی ہوگا۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اپنے کسی جاننے والے کی طرف گیا ہوا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے یہی اس کا معمول تھا، صبح کو نکل کے دوپہر کو آتا یا پھر رات کو واپس ہوتی۔ ندا کی شادی قریب تھی، چند دنوں میں ہی دن رکھ لیا جاتا، پھر کاموں کا بوجھ بڑھ جاتا اور بازار کے چکر الگ سے لگنے لگ جاتے۔ اس نے ماتھے کو سہلایا، اسے ہلکا سا چکر آیا تھا۔ اس لمحے ندا کچن میں آئی، شاید پانی پینے آئی تھی، اور اسے ڈگمگاتا ہوا دیکھ لیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ بھائی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ پریشانی سے پوچھتی۔ وہ اس کا بازو تھام گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ مسکرائی، مگر کمزوری سی محسوس ہوئی تھی۔ ارے آپ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، چہرہ تو دیکھیں کتنا سرخ ہو رہا ہے۔ ندا تشویش میں گھر گئی، پھر اس کی کلائی پکڑی۔ رفعت کو اس لمحے کھڑا رہنا مشکل محسوس ہوا، ٹانگیں بے جان سی ہوئیں۔ اف، آپ کو تو بخار ہے۔ ندا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اور آپ یہاں کچن میں ہیں؟ کمرے میں جائیں، میں کر لوں گی، چاولوں کو ہی اتارنا ہے، وہ بولی۔ رفعت نے عصابت میں سر ہلایا۔ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی، مگر ندا نے اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ جیسے کہ تیسے کر کے خود کو دھکیلتی بیڈ روم میں لے آئی۔ آنکھوں کے سامنے کئی بار اندھیرا چھایا، قدم کئی بار اکھڑے، ایک لفت کیا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے توانائیاں ایک دم سلب ہو گئی ہیں۔ اسے نہیں پتا چلا وہ کیسے بیڈ تک پہنچی۔ وہ سے لیٹی، ہوش سے سامنے ہی بیڈ پہ رفعت آڑی تیچھی اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ کمر کا خم نمایاں ہو گیا تھا اور سڈول ٹانگ۔ سلیمان کی آنکھوں میں نخوت کے سائے تیرتے۔ وہ دانت پیستا اس کی طرف آیا، یہ بے دردی سے کھڑا، ہاتھ اس کے بدن پہ رکھ کر اسے ہلایا ڈلایا۔ وہ ہنوز لیٹی رہی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور بڑھ گئی۔ رفعت کو کسی سخت تکلیف دہ لمس کا احساس ہوا تو اس کی آنکھوں میں لرزش ابھری، پھر پٹ سے آنکھیں کھول لی۔ چند لمحے لگے اسے صورتحال سمجھنے میں۔ وہ اس کی نازک بدن کو ٹٹول رہا تھا، انداز بے حد عامیانہ تھا، جیسے وہ گوشت پوش کا کوئی ٹکڑا ہو، جیسے کسائی دیکھ بھال رہا ہو۔ رفعت کو اس کی آنکھوں میں بہت دن بعد وہ چمک نظر آئی جو مرد کے اندرونی کشمکش کو آشکار کر دیتی ہے۔ وہ بھی عورت تھی، ان نظروں کا مطلب سمجھتی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی، چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا، کچھ بخار کا اثر تھا، کچھ خجالت نے آن لیا تھا۔ واہ لائٹ صاحبہ، کیا انداز ہے تمہارے سونے کے، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ رفعت کو توہین کا شدید احساس ہوا تھا، سب کی احساس سے چہرہ سرخ تر ہوا۔ تم یہاں نیند کے مزے لوٹ رہی ہو، کھانا کون دے گا مجھے، وہ پھنکارا۔ رفعت گڑبڑا گئی۔ وہ کھانا بن گیا ہے، آپ بیٹھیں، میں دے دیتی ہوں۔ وہ دوپٹہ لیتی کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں یہ احسان کر دو مجھ پر، وہ بولا تو رفعت دروازے کی طرف بڑھی۔ پہلے میرا ایک جوڑا استری کرو، تہکمانہ آواز سے رکھنے پر مجبور کر گئی۔
وہ ایک معمول کی طرح اس کی طرف مڑی جو اپنی شرٹ نکال کر واش روم میں گھس رہا تھا۔ رفعت اس کا ایک جوڑا نکال کر استری کرنے لگی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس لمحے سے فون کی وائبریشن کی مخصوص گھوں گھوں سنائی دی۔ سلیمان کی شرٹ کی اوپری جیب میں بڑا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا۔ رفعت تذبذب کا شکار ہو گئی، پھر ہمت کر کے اس کے جیب سے فون نکالا اور اسکرین پر نظر دوڑائی۔ واٹس ایپ پر کال آ رہی تھی۔ باہر کا کوئی نمبر تھا۔ نمبر کے ساتھ ہی لڑکی کی ایک تصویر لگی تھی۔ تصویر کچھ ایسی تھی کہ رفعت کے گال تمتما اٹھے۔ اسے کال ریسیو کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ کال کٹ گئی تھی۔ وہ فون ہاتھ میں لیے غائب دماغی کی بیٹھی رہی۔ اس لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑا فون پھر سے جھنجھنا اٹھا۔ واٹس ایپ پر کئی میسج موصول ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں رفعت نے وہ چاٹ کھول لی۔ پھر آہستہ آہستہ میسیجز پڑھنے لگے۔ چہرے کی حالت متغیر ہونے لگی تھی۔ گلا جیسے خشک ہوا، آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ چاٹ لڑکی کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنی چندھی ہوئی آنکھوں اور چپٹے ناک نقشے سے وہ لڑکی ایشیائی لگ رہی تھی۔ کوئی بھی تصویر نارمل نہیں تھی۔ وہ اس انداز میں لی گئی تھی کہ اس کا انگ انگ نمایاں ہو رہا تھا۔ کئی تصویروں میں اوپری بدن لباس کی قید سے آزاد تھا۔ وہ اور پردہ پوشی کے لیے ہاتھ کا استعمال کیا گیا تھا جو کافی ہرگز نہیں تھا۔ سلیمان کے میسیجز تھے جن میں وہ اس سے رقم کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ان دونوں کی شاید کوئی ڈیل ہوئی تھی اور سلیمان نے اسے کوئی رقم ادا کی تھی۔ رفعت نے سنا تھا کہ خلیجی ممالک میں ایشیائی ممالک جیسے کہ فلپائن اور تھائی لینڈ وغیرہ کی بہت سی لڑکیاں ملازمت کے لیے آتی ہیں اور اگر انہیں زیادہ رقم کمانے کا کوئی ذریعہ نظر آئے تو اس کے استعمال سے بھی نہیں کتراتی۔ وہ تلخی سے آنکھیں اسکرین پر جمائے میسج پڑھ رہی تھی کہ باتھ روم میں گرتے پانی کی آواز تھم گئی۔ شاید وہ باہر نکلنے کو تھا۔ اس نے فون جلدی سے رکھا، پھر استری کرنے لگی۔ صدمے کی ابتدائی اثرات سے نکل کر اس کے دل میں دبا سا غصہ اہل رہا تھا۔ ہونٹ سختی سے بھنچ گئے تھے۔ بیٹا آج مارکیٹ چلیں، کچھ لینا ہے۔ سلیمان پنچ میں مصروف تھا۔ ماں کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ مجھے کہیں جانا ہے، پیسے دے دوں گا، آپ اور رفعت چلی جاؤ، بے اعتنائی سے کہہ کر دوبارہ سے پلاؤ کی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، تم چلے جاؤ ساتھ، وہ ذرا ہچکچا کے بولی۔ سلیمان کے ماتھے پر کئی بل پڑے تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ ناک سکوڑ کر انہیں دیکھا۔ اسے کچن میں چکر آ گیا تھا، بخار ہے شاید۔ ان کے لہجے میں کچھ لجاجت سمٹ آئی۔ تم چلے جاؤ ساتھ، اسے آرام کرنے دو۔ کوئی بخار نہیں ہے، سب بہانے ہیں کام سے بچنے کے۔ اس کی سیاہی مائل ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ بولے اسے چلی جائے گی آپ کے ساتھ، نہ جانا چاہے تو مجھے بتا دیں، سرد سے بات تاثر لہجے میں کہتا وہ باہر نکل گیا۔ کمرے سے نکلتی رفعت نے اس کی آخری الفاظ جملے سنے تھے اور دھمکی آمیز تاثر محسوس کیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ نازک جسم بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ ریحان اپنے بیڈ پر نیم دراز بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ اس کے گھٹنوں پر دھرا تھا، جس کے ماؤس پیڈ پر اس کی انگلیاں چل رہی تھیں، مگر وہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے اس کا دھیان کہاں تھا۔ تھک ہار کے اس نے لیپ ٹاپ اسکرین نیچے کھینچ لی، پھر بستر سے اتر آیا اور کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ باہر ایک اور سیاہ رات پر پھیلا رہی تھی۔ ہنگامے مدھم پڑ رہے تھے۔ اس کی نظریں سامنے والے گھر کی دیوار سے لپٹ رہی تھی، کسی کو تلاش کر رہی تھی مگر نامراد لوٹ رہی تھی۔ اسے دیکھے کئی دن ہو گئے تھے۔ کمرے میں نائٹ بلب کی نگوں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ در و دیوار جیسے دم سادے کھڑے تھے۔ رفعت اپنے بیڈ پر چت لیٹی ہوئی تھی، کمفرٹر سینے تک اوڑھ رکھا تھا۔
کومل بدن جیسا بخار میں پھنک رہا تھا۔ شام سے پہلے وہ امی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی اور کئی بار غش کھاتے کھاتے رہ گئی تھی۔ اب بدن ٹوٹ رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ سلیمان اندر آیا تھا، پھر دروازہ لاک کر کے ایک نظر اسے دیکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ساکت لیٹی رہی۔ چند لمحے بعد وہ باہر آیا تو جسم پر شرٹ موجود نہیں تھی۔ وہ اپنا مخصوص ٹراؤزر اور بنا آستینوں کے بنیان پہنے ہوئے تھا۔ وہ سیدھا اس کی طرف آیا۔ رفعت کو اس کا انداز بدلا ہوا سا لگا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ جن نظروں سے رفعت کو دیکھا وہ کسمسا کر رہ گئی، اور ان نظروں کا مطلب وہ جانتی تھی۔ سلیمان اس کے پاس آ بیٹھا، پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر کھینچا۔ کپڑے اتارو، اس سے بھاری آواز نے تحکمانہ سرگوشی کی تھی۔ بہکی بہکی سانسیں اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ رفعت بے حس و حرکت سے لیٹی رہی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا، ہونٹ آپس میں سختی سے بھیج گئے تھے۔ کئی دن وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے درمیان حالات معمول پر آئیں، اور وہ منہ موڑے رہا تھا۔ آج جب اسے معلوم تھا کہ رفعت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ اسے بلا رہا تھا۔ آج اس کے پاس سلیمان کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جسم بخار سے تڑپ رہا تھا، اٹھنے سے چکر آ رہے تھے۔ اس کے میسیجز پڑھنے کے ساتھ احساسات مردہ سے ہو گئے تھے۔